الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وأزواجه وأولياء ملته أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نازاں ہے جس پہ حسن، وہ حسن رسول ہے. نازاں ہے جس پہ حسن، وہ حسن رسول ہے. اور یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے. مولانا کوثر نیازی مرحوم نے انتہائی لطیف پیرائے میں اپنی حاضری پیش کی. حسن کی تاریخ میں بہت بڑا نام آسمان پر چمکنے والے ستاروں کا ہوتا ہے، اور ان ستاروں کی جتنی بندشیں آسمان پر ہیں ان میں سے سب سے خوبصورت بندش کا نام کہکشاں ہے. یعنی ساریاں سونیاں تو سونی شے تاریخ حسن کہکشاں آکھیا جاندہ ہے. علامہ کوثر نیازی کہتے ہیں وہ جو سب سونوں سے سونی شے ہے وہ تو میرے نبی کے قدموں کی دھول کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. نازاں ہے جس پہ حسن، وہ حسن رسول ہے. اور یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے. یہ اپنا دین تام ہے، اصل الاصول ہے. ایمان جس کو کہتے ہیں عشق رسول ہے. اور ملکی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے، آج جس خاص عنوان کے حوالے سے گفتگو آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں، وہ اس تیسرے فقرے میں بڑے حسن کے ساتھ موجود ہے. کہتے ہیں نازاں ہے جس پہ حسن، وہ حسن رسول ہے. یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے. یہ اپنا دین تام ہے، اصل الاصول ہے. ایمان جس کو کہتے ہیں عشق رسول ہے. اور کمال کی نفاست ہے اس جملے میں. کہتا ہے اس مت میں
عصمت میں، معرفت میں، حیا میں، خلوص میں، عصمت میں، معرفت میں، حیا میں، خلوص میں، ثانی نہیں ہے جس کا وہی تو بطول ہے، ثانی نہیں ہے جس کا وہی تو بطول ہے، یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے۔ اور اسی خوبصورتی اور اسی عصمت کو بیان کرتے ہوئے، اسی عزت و عظمت کو بیان کرتے ہوئے کسی نفیس شخصیت نے یوں بھی کہا تھا کہ نگاہ خلق میں عالی مقام ہو جائے، شریک آل رسول انعام ہو جائے، یہ شان بخشی ہے مولا نے ایک زہرا کو، جسے یہ دودھ پلا دے امام ہو جائے۔ کریم آقا دے جلویاں دا ظہور یکتا جناب زہرا، کریم آقا دے جلویاں دا ظہور یکتا جناب زہرا، نماز بھی جس تے ناز کر دی کمال سجدہ جناب زہرا، کریم آقا دے جلویاں دا ظہور یکتا جناب زہرا، نماز بھی جس تے ناز کر دی کمال سجدہ جناب زہرا۔ اور خوبصورت بندش ہے سمجھنے والے بندوں کے لیے، کہتا ہے حسن تہاڈی سخا دا نام ہے، حسن تہاڈی سخا دا نام ہے، حسین تہاڈی وفا دا نام ہے، حسن تہاڈی سخا دا نام ہے، حسین تہاڈی وفا دا نام ہے، تے بی بی پاک قیامت تک فقیری تہاڈی گدا دا نام ہے، حسن تہاڈی سخا دا نام ہے، حسین تہاڈی وفا دا نام ہے، فقیری تہاڈی گدا دا نام ہے، فقیری تہاڈی گدا دا نام ہے، رسول بابا جناب زہرا، نماز بھی جس تے ناز کر دی کمال سجدہ جناب زہرا۔ اور خدا نے عزت جدی ودھائی، بندوں کی بڑھائی ہوئی چیز گھٹ سکتی ہے، جسے خدا بڑھائے اسے کیسے گھٹایا جا سکتا ہے؟ خدا نے عزت جدی ودھائی، یطہرکم دی شان پائی، خدا نے عزت جدی ودھائی، یطہرکم دی شان پائی، ہے پاکاں دی ماں تے پاکاں جائی، ہے پاکاں دی ماں تے پاکاں جائی، علی دی زوجہ جناب زہرا۔ ہے پاکاں دی ماں تے پاکاں جائی، علی دی زوجہ جناب زہرا، نماز بھی جس تے ناز کر دی کمال سجدہ جناب زہرا۔ اور انتہائی نفیس پیغام سیدہ پاک کی بارگاہ میں سلامی پیش کرتے ہوئے کہ سیدہ پاک تہاڈی مرضی نبی دی مرضی، تہاڈی مرضی نبی دی مرضی، نبی دی مرضی خدا دی مرضی، تہاڈی مرضی نبی دی مرضی، نبی دی مرضی خدا دی مرضی، فرشتے پتراں دے ہون درزی، ہے کیڈا رتبہ جناب زہرا، فرشتے بچیاں دے ہون درزی، ہے کیڈا رتبہ جناب زہرا، نماز بھی جس تے ناز کر دی کمال سجدہ جناب زہرا۔ اور
مانگنے والوں کے لیے، طلب کرنے والوں کے لیے، خیرات لینے والوں کے لیے ایک بہت بڑا مان، ایک بہت بڑا حوصلہ کہ جدوں بھی آوے تے جو بھی آوے، جدوں بھی آوے تے جو بھی آوے اتھو تے دامن نو بھر کے جاوے، جدوں بھی آوے تے جو بھی آوے اتھوں تے دامن نو بھر کے جاوے، کیونکہ سخاوتاں دا اخیر ڈیرا تہاڈا بوہا جناب زہرا، سخاوتاں دا اخیر ڈیرا تہاڈا بوہا جناب زہرا، اور کریم زادی تہاڈے دردہ ہے مشہدی وی حقیر منگتا، کریم زادی تہاڈے دردہ ہے مشہدی وی حقیر منگتا، دیو صدقہ، دیو صدقہ نبی دا صدقہ، خیر پاؤ نبی دا صدقہ، خیر پاؤ نبی دا صدقہ، عطا سراپا جناب زہرا، نماز وی جس تے ناز کر دی کمال سجدہ جناب زہرا۔ حمد و ثناء رب ذوالجلال اور ہدیہ درود و سلام بحضور سرور کائنات فخر موجودات شافع روز جزا محبوب رب اولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پیش کرنے کے بعد آج کی اس عفت مآب تقریب میں جو آستان عظمت آستانہ عالیہ حسین آباد شریف پر جمعۃ المبارک کے پاکیزہ حوالے سے انعقاد پذیر ہے، سوشل میڈیا پر اعلان شدہ وعدے کے مطابق آج کی ہماری گفتگو خاص طور پر جس موضوع کے حوالے سے ہے وہ موضوع یہ ہے کہ سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، محسن کائنات، مشفق کائنات، سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی عصمت، آپ کی عفت اور آپ کی طہارت کو اللہ کے قرآن نے کس انداز میں بیان کیا ہے اور خود مدینے والے آقا کی مقدس زبان نے کس انداز میں بیان فرمایا۔ بلا شبہ یہ شعر نعت شریف کا ہے، لیکن چونکہ سیدہ کائنات کو ذات رسالت مآب سے وہ قرب کی انتہا حاصل ہے، اس لیے آپ کی بارگاہ میں بھی سلام پیش کرنے سے پہلے ہم جیسے نکمے یہ سوچ کے ضرور اس احساس کو محسوس کرتے ہیں کہ ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبی است۔ کہتے ہیں کہ ہزار بار بھی میں اگر اپنے منہ کو مشک اور گلاب سے دھو لوں، مشک انتہائی پاکیزہ خوشبو کو کہتے ہیں، اور گلاب بھی آپ کے ذہن میں ہے کمال کا نفیس پھول ہے، اور اس کے حوالے سے صاحب تفسیر روح البیان نے لکھا ہے کہ گلاب کو پھولوں کی سرداری حاصل ہے اس لیے کہ اس میں سے جو خوشبو آتی ہے اس خوشبو کی حضور کے پسینے کے ساتھ مماثلت موجود ہے، یعنی گلابوں میں سے حضور کے پسینے کی جو خوشبو تھی اس کا ایک جھلک نظر آتی ہے، اس لیے گلاب کو پھولوں کی سرداری نصیب ہے۔ تو محبت والے لوگ کہتے ہیں
کہ 1000 بار، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، 1000 بار بشویم اگر میں نکما گناہگار خطا کار اپنے منہ کو 3 دفعہ بھی بندہ پانی سے دھو لے تو شرع کے اصول کے مطابق پلیت چیز پاک ہو جاتی ہے. جتنی بھی پلیت چیز ہو اس کو 1 دفعہ دھو لیں پاک ہو جاتی ہے، اگر 2 اور پھر 3 دفعہ ہو جائے تو پھر اس کی پاکی میں شک کوئی نہیں. 3 شرطیں پوری ہو گئیں. کہتا ہے کہ جس ہستی کا میں ذکر کرنے والا ہوں، جس ہستی کا میں نام لینے والا ہوں، وہ اتنی پاک ہے کہ میں اگر اپنے منہ کو 1000 بار دھوں اور صرف پانی سے نہیں، مشک اور گلاب سے دھوں، اتنی خوشبودار اور اتنی نفیس چیز سے دھوں، 1000 بار بشویم اپنی زبان اور اپنے منہ کو 1000 بار مشک اور گلاب سے دھو لوں. ز مشک و گلاب ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبیست. 1000 بار دھو کے بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اب بھی میں تیرا نام اس منہ سے لوں کہ جس کو میں نے 1000 مرتبہ بھی دھو لیا ہے، پھر بھی میرا منہ بہت پلیت ہے، تیرا نام پھر بھی بہت پاک ہے. سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ہستی بلا شبہ ذات رسول کے بعد مجھے یہ کہنا پڑے تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ امت مسلمہ میں ادب اور احترام کے حوالے سے، ادب اور احترام کے حوالے سے ذات رسالت کے بعد جو مقام جناب سیدۃ النساء کو حاصل ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا کو حاصل ہے، وہ یہی مقام ہے کہ وقت کے غوث بھی کہیں کہ ہم 1000 بار بھی منہ کو مشک و گلاب سے دھوئیں تو بی بی پاک پھر بھی تیرا نام لیتے ہوئے ڈر آتا ہے کہ ہم پلیتوں کی زبان کہاں، حسنین کی امی کا نام کہاں. کیا خوبصورت ترجمہ اس کا میر علی شاہ جی نے اپنی زبانی کیا تھا کہ سبحان اللہ ما جمالکا ما احسنکا ما اکمالکا. اللہ پاک ہے، اس نے تجھے کتنا جمال دیا، کتنا حسن دیا، کتنا کمال دیا. اور پھر اپنی طرف سوچ کے کہتے ہیں کتھے میرے علی، کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جاڑیاں. یا رسول اللہ آپ کہاں، میں کہاں. میں نے پہلے عرض کیا حضور کی ذات کے بعد ادب کے جتنے زاویے، جتنے ذائچے، جتنے راستے بنا لو، حضور کی ذات کے بعد ادب کے حوالے سے جو ہستی سب سے اوپر ہے وہ ہستی حسنین کریمین کی امی جان جناب فاطمہ الزہرا. سیدہ پاک کی بارگاہ میں سلامی پیش کرنا میرے جیسا نکما، ہم جیسے نکمے خطا کار بار بار یہی سوچ کے کہہ رہے ہیں کتھے میرے علی، کتھے تیری ثنا، ہماری اوقات کہاں سیدہ تیری بات کہاں، ہماری حیثیت کہاں سیدہ تیری عزت کہاں. تجھے جو رب نے اتنی عزت دی ہے کہ قیامت والے دن جب سب کی عزتیں، سب کے ادب، سب کے پروٹوکول ختم ہو جائیں گے، کسی بڑے کی بڑائی کا اعلان نہیں ہوگا، کسی بلند کی بلندی کے تذکرے نہیں ہوں گے. قیامت والے دن جب سب بلندوں کے حالات پریشان کن ہوں گے، اس دن میری آقا زادی کی عزت کا اعلان ہوگا. غدو ابصارکم یا آل محشر، محشر کے میدان میں جتنے بھی اکٹھے ہو، ولی ہو، غوث ہو، کتب ہو، ابدال ہو، اعلیٰ سے اعلیٰ جتنے بھی ہو، رب کی طرف سے حکم ہو جائے گا غدو ابصارکم. وہ تم بڑے پاک، تمہاری آنکھیں بڑی پاک، تمہاری نظریں بڑی پاک. ولی کی آنکھ پاک ہوتی ہے، غوث کی آنکھ پاک ہوتی ہے، پاکوں کی آنکھیں پاک ہوتی ہیں. ان پاکوں کو حکم ہوگا غدو ابصارکم، اپنی آنکھیں نیچی کر لو، اپنی آنکھیں بند کر لو، نیچی کر لو. یا اللہ یہ تیرے پاک، فرمایا جتنے بھی پاک ہیں نیچی کر لو. یا اللہ یہ غوث، کتب، ابدال، اعلیٰ، سلف، صالحین، عزتوں والے، شانوں والے، بلندیوں والے، صحابہ کبار، خلفائے راشدین، سارے اونچے سے اونچے موجود ہیں. کہا نہیں جتنے بھی پاک ہیں غدو ابصارکم، آنکھیں بند کر لو. صرف آنکھیں بند نہیں، نکسوا رؤوسکم، اپنے سروں کو جھکا لو.
آنکھیں بند کر لو، سروں کو جھکا لو. یا اللہ تیرا جلال سامنے ہے، ابھی حکم نہیں ہوا. تیرے محبوب کا مقام محمودہ والا مقام سامنے ہے، تو نے ابھی تک حکم نہیں دیا کہ سروں کو جھکا لو، آنکھیں بند کر لو. نہ اپنے جلال پر آنکھیں بند کروائی ہیں، نہ محمد کے جمال پر آنکھیں بند کروائی ہیں. یا اللہ اب کیا ہونے والا ہے؟ کہتا ہے او پاکو سر جھکا لو. پلیت تو گنتی میں ہی کوئی نہیں نا. پاکو سر جھکا لو، پاکو آنکھیں بند کر لو. یا اللہ تیرا جلال بھی موجود، مقام محمود پر محمد کا جمال بھی موجود. یہ حکم نہ تیرے جلال کے لیے نہ محمد کے جمال کے لیے، اب یہ حکم دے رہا ہے سرو جھکاؤ، آنکھیں بند کرو. مالک کب کیا ہے؟ حدیث مبارکہ فرما حتی تمر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور سروں کو جھکاؤ، آنکھوں کو بند کرو. میرے رسول کی شہزادی 70,000 حوروں کے جلوں میں پل صراط سے سوار ہو کے گزرنے والی ہے. عزت جناب زہرا کا یہ عالم ہے. اور میں تو اس سے بڑی دلیل بھی اس بات کو سمجھتا ہوں، اس سے بڑا سند بھی اس بات کو سمجھتا ہوں کہ حدیث مبارکہ ترمذی شریف میں حدیث پاک موجود ہے. اس سے بڑی سند بھی سیدہ پاک کی عزت و عظمت کی اس روایت کو سمجھتا ہوں کہ کائنات کا ہر بڑا میرے نبی کو دیکھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ جملہ ذہن میں آ جائے، ادب کے سارے زاویے سمجھ میں آ گئے. کائنات کا ہر بڑا میرے نبی کو دیکھ کے ہو جاتا ہے کھڑا. وہ ابراہیم ہو، اگرچہ جد الانبیاء ہیں، ابو الانبیاء ہیں، لیکن مسجد اقصی میں بھی محمد آئے تو ابراہیم کھڑے ہو جاتے ہیں، اور آسمان پر بھی محمد آئے تو ابراہیم کھڑے ہو جاتے ہیں. رشتے میں دادا ہے، بڑے شان والا، بڑے مقام والا. یہ میرے نبی کا پروٹوکول ہے کہ حضور کو دیکھ کے ابراہیم کھڑے ہو جاتے ہیں. حضور تشریف لائیں تو موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو جاتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو جاتے ہیں. 1,24,000 نبی مسجد اقصی میں بھی کھڑے ہوتے ہیں، اپنے اپنے ڈیروں پہ بھی کھڑے ہوتے ہیں. اور بات موسیٰ علیہ السلام کی چھڑے تو عجیب نفاست آتی ہے، وہ تو صرف مسجد اقصی یا آسمان پر نہیں، وہ تو محمد کو دیکھ کے اپنی قبر میں بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. تو حضور کا ادب اور پروٹوکول یہ ہے کہ انہیں دیکھ کے ہر کوئی کھڑا ہو جاتا ہے. مجھے جہان میں اس سے بڑی بات نہیں ملی. سیدہ زہرا کی عزت کو میں کن لفظوں کے ساتھ بیان کروں. لوگ پتہ نہیں کس لیول پہ لگا کے اس پاک ہستی کے تذکرے چھیڑنے شروع ہو گئیں. اللہ ہدایت عطا فرمائے اور بے ہدایتیوں سے محفوظ فرمائے. سوچو کائنات کا ہر بڑا میرے نبی کو دیکھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. میرے نبی کی یہ شہزادی اتنی عزت والی ہے. اذا دخلت علی النبی قام الیہا، استمرار ہے، ایک دو دفعہ کی بات نہیں. اذا قام الیہا، یہ اکیلی شہزادی کائنات میں ایسی ہے، یہ جب بھی محمد کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں، جب حاضر ہوتی ہیں تب محمد انہیں دیکھ کے کھڑے ہو جایا. یہ میرے نبی کا معمول مبارک تھا. اذا دخلت علی النبی، جسے دیکھ کے میرا نبی کھڑا ہو جائے، جس کی تعظیم، جس سے محبت، جس سے شفقت کا یہ عالم میرے نبی کا ہو، کون ان کی مثال لا سکتے ہو؟ کون ان کی مثال لا سکتے ہو؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ نبیہ نہیں. یہ بات یاد رکھیں، نبی صرف اور صرف مرد بن کے آئے ہیں، عورت کوئی نبیہ بن کے آئی نہیں. یہ یاد رکھیں مسئلہ. بی بی پاک نبی نہیں، یہ پکی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں. نبوت والا درجہ ان کے پاس نہیں، لیکن نبوت کے بعد جو بھی درجہ بلندی کا ہو سکتا ہے،
جو بھی عزت کا درجہ ہو سکتا ہے جو جناب زہرا کے حصے میں آیا ہے وہ پوری کائنات میں کسی کے حصے میں نہیں آیا. یہ بات یاد رکھیں, یہ پلے باندھیں. اور میں پوری دنیا پہ لائیو جا رہی ہے میری گفتگو, اور بہت سے لوگ باہر کے ملکوں سے پوری طرح چوکنا ہو کے یہ بات سن رہے ہیں. میں یہ بات آج کی اس نشست سے پوری دنیا تک پہنچا دینا چاہتا ہوں. دو بڑے درجے بیان ہو رہے ہیں آج کل سوشل میڈیا پہ, دیگر میڈیا پہ علل اعلان. ایک ہے معصوم عن الخطا ہونا, معصوم ہونا, یہ نبیوں کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے. ایک درجہ ہے محفوظ عن الخطا ہونا, یہ صحابہ اور اہل بیت کے لیے علماء اہل سنت بیان کرتے ہیں. معصوم عن الخطا نبوت کے لیے, محفوظ عن الخطا صحابہ اور اہل بیت کے لیے بیان کیا جاتا ہے علماء اہل سنت کے ہاں عقائد اہل سنت کے مطابق. اب ذہن نشین آپ نے فرمانا یہ بات پکی ہے, 1400 سال سے جو عقائد اہل سنت کے جاری ہیں وہ بالکل صحیح ہیں, تسلیم شدہ ہیں, ان میں کوئی شک نہیں, کوئی شبہ نہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں, جس طرح سارے نبی ایک جیسے نہیں نا, بات اب اللہ کرے سمجھ میں آ جائے, جس طرح سارے نبی ایک جیسے نہیں, جس طرح اس درجے میں درجے ہیں نا, جس طرح اس درجے میں معصوم عن الخطا والے درجے میں جس طرح درجے ہیں, اسی طرح محفوظ عن الخطا والے درجے میں بھی درجے ہیں. اور یہ بات سمجھنے والی ہے, معصوم عن الخطا چھیڑو گے تو محمد جیسا کوئی نہیں, محفوظ عن الخطا چھیڑو گے تو جناب زہرا جیسا. یہ بات بڑی ضروری ہے. اب کوئی مائی کا لال میرے نبی جیسا جب کوئی نہیں ہو سکتا, علل اعلان نہیں, کائنات جانتی ورفع بعدہم درجات, وہ خاتم النبیین ہے, نبی اس کے امتی ہیں. ہر نبی یہ دعا کرتا نہیں رہا یا اللہ اور دے نہ دے, مجھے محمد کا امتی بنا دے. قرآن نے کہا نہیں ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ, ہر نبی نبی بھی ہے, میرے نبی کا امتی بھی ہے. ہر نبی نبی بھی ہے اور میرے نبی کا امتی بھی ہے. یعنی حضور امام ہے, نبی مقتدی ہے, حضور رسول ہیں, نبی ان کا امتی ہے. جس طرح معصوم عن الخطا والے درجے کی سرداری اللہ نے حسنین کے نانا کو عطا کی ہے, اسی طرح محفوظ عن الخطا والے درجے کی سرداری اللہ نے حسنین کی ماں کو عطا کی. سارے ایک جیسے نہیں ہوتے, محفوظ عن الخطا میں بھی درجے ہیں, معصوم عن الخطا میں بھی درجے ہیں. ادھر کی سرداری بھی اسی گھر کے پاس ہے, ادھر کی سرداری بھی اسی گھر کے پاس. یہ بات ضرور ذہن نشین رکھیں, یہ اہل سنت کا عقیدہ بالکل کلیئر ہے, اور ہم الحمدللہ اپنے اسلاف کے عقیدے پر کاربند ہیں اور انشاءاللہ کاربند رہیں گے. نہ عقیدہ ہمارا خارجیت والا, نہ عقیدہ ہمارا رافضیت والا, نہ ہمارا وہابیت سے کوئی تعلق ہے, نہ ہمارا شیعت سے کوئی تعلق ہے. لیکن جو حق ہے وہ حق ہے. نبیوں کی سرداری معصوم عن الخطا والوں کا سردار محمد عربی ہے, اور محفوظ عن الخطا میں جتنے بھی صحابہ ہیں, جتنے بھی اہل بیت ہیں, ان کی سردار جناب سیدۃ النساء کی. اور اس بات پر نص موجود ہے, اس بات پر قرآن موجود ہے. تو جس بات پر قرآن آ جائے کسی اور دلیل کی ضرورت ہوتی نہیں ہے, کسی اور دلیل کی ضرورت ہوتی. پہلے میں قرآن پڑھتا ہوں, پھر نبی کا فرمان پڑھتا ہوں کہ محفوظ عن الخطا والا جو درجہ ہے اس میں سرداری جناب زہرا پاک میں کے پاس ہے. جو لیول انہیں نصیب ہے وہ کسی اور کو نصیب, جو مقام انہیں نصیب ہے وہ کسی اور کو نصیب ہو سکتا نہیں. اچھا, محفوظ عن الخطا کا سادہ سا مطلب یہ ہے غلطی سے
بچ جانا. خطا غلطی ہو گئی. محفوظ کا مطلب ہے بچ جانا، اور سادہ لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ خود نہیں بچے، اللہ نے بچائے، اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی ہے. اب باقی جتنے لوگ بھی ہیں نا، حفاظت ان کی بھی اللہ نے ہی فرمائی ہے. وجہ نسبت رسول کی وجہ سے فرمائی ہے. یہ بات تھوڑی سی مشکل ضرور ہے لیکن سمجھ جائیں. باقی بھی جو خطا سے بچے ہیں، حفاظت ان کی بھی اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہوئی ہے. اور وجہ محمد کی نسبت. اگر صحابہ سے محمد کی نسبت ہٹ جائے تو وہ محفوظ عن الخطا ہو سکتے نہیں. کسی شخصیت سے بھی نسبت محمدی ہٹ جائے تو وہ محفوظ عن الخطا ہو سکتا. یہ جتنا دان ہے اور یہ جتنا زیور ہے صدقے محمد دولے کی، حضور کی وجہ سے محفوظ عن الخطا ہے، حضور کی وجہ سے یہ درجہ نصیب ہو رہا ہے. وجہ نسبت محمدی ہے. اب ذرا سادہ لفظوں میں سمجھا لوں پھر دلیل عرض کروں گا. اب جس کو جتنی زیادہ نسبت محمد کی ہوگی، چونکہ وجہ کیا ہے؟ نسبت محمدی. صدیق اکبر محفوظ عن الخطا ہیں نسبت محمدی کی وجہ سے. امیر عمر محفوظ عن الخطا ہیں نسبت محمدی کی وجہ سے. آقا عثمان محفوظ عن الخطا ہیں نسبت محمدی کی وجہ سے. سارے صحابہ کا ادب کیا جاتا ہے نسبت محمدی کی وجہ سے. وجہ کیا ہو گئی؟ کوالٹی کیا ہو گئی؟ نسبت محمدی. سادہ سے لفظوں میں سمجھ لو، یہ ہے کوالٹی، یہ ہے اتھارٹی، حضور کی نسبت ہونا. اب جس کو جتنی زیادہ نسبت ہوگی، سادہ جی گل نہیں نا، جنوں جیڈی بڑی نسبت ہوئے گی اتنی وہ کوالٹی بڑی ہوئے گی. جدے سے جتنا گوڑ باڑا ہوئے گا اتنا وہ مٹھا بھی بڑا ہوئے گا. سارے صحابہ محفوظ عن الخطا ہیں، انہیں نسبت صحابیت نصیب ہے. بی بی زہرا اس معاملے کی سردار ہیں، انہیں نسبت صحابیت بھی نصیب ہے، انہیں نسبت اہل بیت بھی نصیب ہے، انہیں نسبت بدعت الرسول بھی نصیب ہے، اور انہیں نسبت اصل نسل رسول بھی نصیب ہے. اب سنیں قرآن کی دلیل. اعلان ربی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سادہ سا ترجمہ اس کا یہ ہے کہ رب کہہ رہا ہے، اے نبی کے گھر والوں، لیذھب عنکم الرجس، اللہ نے تم سے رجس کو بے حد دور کر دیا ہے. اللہ نے تم سے رجس کو بے حد دور کر دیا ہے. میں نے سال پہلے اس پر بحث کی تھی کہ لوگ پوچھتے ہیں بے حد ترجمہ کیوں کرتے ہو، تو میرا راز ہے اس میں بے حد کا، اس لیے کہ اللہ جو بھی کرے نا اس کی حد نہیں ہوتی. اللہ جو بھی کرے اس کی حد، اگر میں نے دور کیا ہوتا تو بالکل حد ہوتی. مولوی کسی نے رجس کو دور کیا ہوتا تو حد ہوتی. کسی خطیب نے اہل بیت سے رجس کو دور کیا ہوتا تو حد ہوتی. اللہ کہتا ہے نبی کے گھر والوں رجس کو دور کیا ہے میں نے. یا تو اب کوئی ملا اللہ کی طاقت کی حد بتائے تو میں بھی کہوں حد میں دور کیا. تو جب کہتے ہیں اللہ کی کسی صفت کی کوئی حد نہیں، وہ طاقت بے حد، عزت بے حد، اختیار بے حد، علم بے حد، تو یہاں ڈنڈی کیوں مارتے ہو؟ یہاں بھی مانو جس کی طاقت بے حد ہے، علم بے حد ہے، اس نے نبی کے بچوں سے رجس کو بھی بے حد ہی دور فرما دیا. اچھا، رجس کو بے حد دور کر دیا. ذہن میں سوال آتا ہے کہ یہ بے حد چلو مانن تو ٹھیک ہو گیا، اس میں راز کیا ہے، اس میں حکمت کیا ہے؟ تو میں سادہ سے لفظوں میں سمجھایا کرتا ہوں. بھئی حکمت یہ ہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں، وہ بلا شبہ کوئی 3 کنال کے فاصلے پر وہ جو آخری بندہ میرے پاس سامنے بیٹھا ہے، حافظ صاحب ہیں، مولوی صاحب ہیں، جو بھی ہیں، وہ بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں. اب بلا شبہ وہ مجھ سے دور تو بیٹھے ہیں لیکن بے حد دور نہیں بیٹھے. دور بیٹھے ہیں پر بے حد. جس محفل میں میں ہوں اسی محفل میں وہ بھی ہیں.
بے شک دور ہیں، 15-16 صفحہ بنے گی تب جا کے میں وہاں تک پہنچوں گا، دور ہیں لیکن بے حد دور نہیں ہے۔ کہنے کو آپ کہہ سکتے ہیں شاہ جی ہاں تے دور پر جتھے تسی آؤ ہاں وہ بھی اوتھے ہی، ہاں وہ بھی اوتھے ہی۔ اگر صرف دور کہیں تو اس کا مطلب ہے جہاں وہ ہے چاہے دور ہے لیکن ہے وہ بھی وہیں پہ، لیکن بے حد دور اگر کہا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے جتھے میں ہاں اوتھے اودا نشان بھی کوئی نہیں، جتھے میں ہاں اوتھے اودا۔ اللہ کہتا ہے لیوذہب عنکم یرید اللہ، یہ کام میں نے کیا ہے، ان سے رجس کو دور میں نے کیا ہے، اور میری صفت کی حد نہیں ہے۔ یعنی نبی کے بچوں سے رجس صرف دور نہیں بے حد دور ہے۔ کیا مطلب؟ جہاں یہ ہوں گے وہاں رجس کا نشان بھی ہو سکتا، وہاں رجس کی کوئی نشانی بھی ہو سکتی نہیں ہے۔ اب جہاں رجس ہوگی وہاں اہل بیت نہیں ہوں گے، جہاں اہل بیت ہوں گے وہاں رجس نہیں۔ میں ساری رائے کو سلام کرتا ہوں، ازواج مطہرات والی رائے کو بھی، دیگر حضرات والی رائے کو بھی، لیکن اس رائے کو میں کہاں ڈالوں؟ ترمذی ہے، نسائی ہے، مستدرک ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں جب یہ آیت اتری انما یرید اللہ، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 2 مہینے نہیں، حضرت انس کہتے ہیں کانا یمرو، روزانہ میرا رسول، روزانہ میرا رسول بے باب فاطمہ، بے باب علی بھی نہیں کہا، مزہ نہیں لیا تو سنگل لیتا، روزانہ میرا رسول باب فاطمہ، باب علی نہیں، حالانکہ علی کا گھر بھی وہی ہے جو فاطمہ تو زہرا کا گھر ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ رہا ہوں، کان یمرو بے باب فاطمہ، بی بی فاطمہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے میرا رسول روزانہ 6 مہینے، کتنے مہینے؟ 6 مہینے کھڑے ہو کے یہ آیت پڑھ کے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا پڑھ کے کہتے تھے السلام علی اہل بیت رسول اللہ۔ قبلہ 6 مہینے میرے نبی نے اس حدیث کی تشریح اپنے عمل سے، اس آیت کی تشریح اپنے عمل سے بتا کے کہا سارے اہل بیت اونچے ہیں، لیکن جو دروازہ فاطمہ کو اہل بیت کے حوالے سے خصوصیت حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ اصل اہل بیت ہونے والی شان جو باب فاطمہ کو حاصل ہے، جناب زہرا پاک کو حاصل ہے۔ تو اب جب یہ کلیئر ہو گیا کہ حضور نے 6 مہینے اس آیت کی تشریح اپنے عمل سے فرمائی، تو اور کوئی ہو نہ ہو اس کا مصداق اول جناب زہرا پاک ہے۔ تو قرآن نے یہ کہہ دیا کہ اب قیامت تک یاد رکھنا جہاں جناب زہرا ہوں وہاں رجس نہیں ہو سکتا، اور جہاں کسی قسم کا رجس ہو وہاں جناب زہرا نہیں ہو سکتا۔ اچھا، میں ایک آیت پڑھ رہا ہوں اور بڑی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، حافظ نوٹ فرمائیں، مولوی نوٹ فرمائیں، خطیب نوٹ فرمائیں، ادیب نوٹ فرمائیں، سننے والے نوٹ فرمائیں۔ رجس کا معنی غلط کام بھی ہے، رجس کا معنی گند بھی ہے، رجس کا معنی اور بھی ہیں، لیکن یہ جو آیہ میں مبارکہ پڑھ رہا ہوں بلا شبہ یہ اسی کے لیے ہے جسے اللہ نے طہارت کی سرداری عطا فرمائی۔ رجس کا ایک معنی قرآن نے جو کیا ہے یہ سوچو اور پھر سیدہ زہرا کی عظمت کو سمجھو۔ قرآن نے رجس کے اور معنی بھی کیے ہیں، تیرے میرے حوالے سے، دوسروں کے حوالے سے۔ ایک معنی رجس کا قرآن نے کیا ہے بری سوچ، اللہ کرے میں سمجھا جاؤں، برا عمل، غلط عمل یا غلط کام نہیں، کیا بری، 3 دفعہ کہیں بری، پھر کہہ لیں غلط سوچ، خطا والی، غلطی والی سوچ۔ قرآن پڑھتا ہوں، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ۔ 1400 سال قرآن کی تفسیر کا ذمہ دار ہوں، اس مقام پر رجس کا معنی غلط عمل نہیں، غلط فعل نہیں، غلط کام نہیں، اس مقام پر رجس کا معنی خطا والی سوچ ہے، غلطی والی سوچ ہے۔ اللہ کہتا ہے، اب توجہ کے ساتھ،
رجس کا معنی کیا ہو گیا اس مقام پر؟ خطا والی سوچ۔ اب آ میرے ساتھ، یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی پہلی مصداق ہے میری آقا زادی۔ قرآن کہتا ہے رجس کا معنی ہے بری سوچ، اللہ کہتا ہے میں نے رجس کو جناب زہرا سے بے حد دور کر دیا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اگر کوئی بد نصیب آج صرف خطا کا لفظ بولے وہ تو بے غیرتی اور بے حیائی کی حد پر ہے، میرا رب تو کہتا ہے کہ میں نے زہرا سے خطا والی سوچ کو بھی دور فرما دیا۔ خطا والی سوچ، عمل تو بعد کی چیز ہے یار، کام کرنا جی فلاں نے یہ مطالبہ جب کیا تو خطا پر تھی، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، فلاں نے جب یہ کام کیا تو معاذ اللہ خطا پر تھی، لعنت ایسی سوچ پر۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے لیذھب عنکم الرجس، یا آج کے بعد یہ دونوں آیتیں قرآن سے نکال یا عقیدہ رکھ، میری آقا زادی وہ ہے، خطا والا کام تو بڑی دور کی بات ہے، اللہ نے تو خطا والی سوچ کو بھی زہرا پاک سے دور فرمایا۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت اطہار کی سچی سچی محبت نصیب فرمائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات ذہن نشین فرمائیں اور یہ بات پلے رکھیں، اللہ تعالیٰ نے بلا شبہ سرداری اس حوالے سے جناب زہرا کو عطا فرمائی ہے، لیکن اس جملے کو سن کے کوئی یہ نہ سمجھے کہ معاذ اللہ جناب ابو بکر صدیق کی ذات والا صفات کی طرف خطا کا انتساب کرنا یہ جائز ہو گیا، نا قطعاً نہیں، قطعاً نہیں، قطعاً نہیں، یہ بات دل کی تختی پہ لکھیں، یہ تو سارا فراڈ ہے، یہ تو سارا ڈرامہ ہے۔ سوال صرف اتنا ہے، میری آقا زادی نے ان معاملات کے بارے میں مسلمانوں کے پیار والے عقیدت والے خلیفہ رسول سے استفسار فرمایا، سوال کیا، ایک بات پوچھی، اور آقا زادی کی ادب کو مد نظر رکھتے ہوئے خلیفہ رسول نے اپنی رائے نہیں رسول اللہ کی رائے پیش کی۔ آقا زادی رائے سن کے مطمئن ہو گئی، نہ خطا کے قریب حسنین کی اماں گئی ہے، نہ خطا کے قریب ابو بکر صدیق کی ہستی گئی۔ یہ حسن ہے ہمارے عقیدے کا، یہ نفاست ہے ہمارے عقیدے کی، یہ تو بد نصیب لوگوں کی جہالت ہے جو اپنی انا کو بچانے کے لیے کبھی جناب زہرا پاک کی ذات پر انگلی اٹھا دیتے ہیں، کبھی جناب ابو بکر صدیق کی عزت پر انگلی اٹھا دیتے ہیں۔ ہمارے اسلاف کا طریقہ کمال کا طریقہ ہے، اتنا ہے استفسار کیا کہ ان معاملات میں کیا ہوگا۔ ابو بکر صدیق نے ادب سے عرض کیا، آقا زادی وہی ہوگا جو آپ کے بابا کے زمانے میں ہوتا۔ اتنا سوال، اتنا جواب، نہ مانگنا ثابت، نہ مطالبے ثابت، نہ خطا ثابت، نہ کوئی جواب یا انکار ثابت۔ وہ بہت پاکیزہ ہستیاں ہیں، تیری اوقات کیا، تو ان کی باتوں پہ رائے لے آ۔ اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں نے جو گزارشات کی انسان ہونے کے